بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب مغنی الادیب جزء دوم درس نمبر 8 صفحہ نمبر 9 بحث جمل۔ اللہ یہ خصوص تکرار کرتے تاکہ سارے مطلب ہو جائے۔ خوب وَيَخُصُّ الْبَيَانِيُّونَ۔ خوب پچھلے درس میں ہم نے کہہ دیا کہ علماء بیان استئناف اس جملے کو کہا جاتا ہے جو سوال مقدر کا جواب ہو، چنانچہ آیت میں بتا دیا پچھلے درس میں فَإِنَّ جُمْلَةَ الْقَوْلِ الثَّانِيَةَ، قول ثانی والا جملہ جواب لسؤال مقدر، ایک سوال مقدر کا، ایک سوال فرضی کا جواب ہے۔ تقدیرہ، وہ سوال مقدر یہ ہے فَمَاذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَهُمْ، جب انہوں نے کہا سلامن تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقَالَ سَلَامٌ، قَالَ سَلَامٌ، قَالَ سَلَامٌ۔ ممکن ہے آغائی مجاہد کا یہ تو جملہ معطوفہ ہے، مستأنفہ نہیں ہے، جواب حرف عطف کہاں؟ اگر یہ جملہ پہلے سے مربوط ہوتا، سوال مقدر کا جواب نہ ہوتا تو کوئی حرف عاطفہ لانا چاہتا، بس حرف عاطفہ کے بغیر قال سلام کہنا یہ قرینہ ہے، یہ سوال مقدر کا جواب سے پہلے سے کٹا ہوا ہے۔ ولہذا کہ ضمیر ہے، چونکہ یہ جملہ پہلے سے کٹا ہوا ہے، سوال مقدر کا جواب ہے فصلت عن الجملۃ الاولی، پہلے جملہ سے اس کو الگ کر کے ذکر کیا، حرف عاطفہ لا کر متصل کر کے ذکر، جوڑ کے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو الگ ذکر کیا۔ فَلَمْ تُعْطَفِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى، جملہ قول ثانی جملہ قول اول پر عطف نہیں کیا گیا، چونکہ یہ پہلے سے ربط نہیں، ختم۔ تنبیہات، یہاں پر کچھ تنبیہات ہیں۔ التنبیہ الاول، اور کا پہلی تنبیہ یہ ہے، تنبیہ اول میں کہنا چاہتے ہیں کبھی کبھار کچھ ایسے جملات کلام عرب میں ہے جس کا مستأنفہ ہونا واضح و روشن نہیں ہے، مخفی ہے، بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ جملہ مستأنفہ ہے، ورنہ سرسری نگاہ سے دیکھے تو جملہ مستأنفہ نہیں لگتا۔ ان جملات کی بحث کریں گے تنبیہ اول میں، بس تنبیہ اول ان جملات کے بارے میں ہے جو حقیقتاً مستأنفہ ہے، لیکن اس کا مستأنفہ ہونا غور طلب ہے، واضح و روشن نہیں ہے۔ من الاستئنافی، جملہ استئناف میں سے ما، ایسے جملات ہے قد یخفی استئنافہ، جن کا مستأنفہ ہونا مخفی ہے، واضح و روشن نہیں۔ وَلَہُ کی ضمیر اسی ما کے لیے، ما قد یخفی، مخفی جملہ ہائے مستأنفہ کے لیے امثلۃ کثیرہ، مثالیں بہت ہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، ہم چند نمونہ آپ کو بیان کریں گے۔ منہا کی ضمیر امثلہ، ان مثالوں میں سے ایک یہ آیت شریف ہے لا یسمعون، لا یسمعون، یسمعون کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا تیسرا صیغہ، ٹھیک، کس باب سے ہے؟ لا یسمعون، دو تشدید ہے، کیا ہے مجاہد؟ دو شرط ہے نا، سین پر بھی شرط ہے، میم پر بھی شرط ہے، دو تشدید، کس باب میں دو تشدید ہے؟ تفعیل میں ایک تشدید ہے، تفاعل میں ایک تشدید ہے، احمرار میں ایک تشدید ہے، دو تشدید کہاں پر ہے؟ باب تفاعل ہے اللہ الوسطی، اصل میں تھا یہ باب تفاعل میں 11 حروف میں سے کوئی ایک فاؤل پھر آ جائے
وہ تا تبدیل ہوتے ہیں اس میں، یہ اس میں سے اصل میں کیا تھا تسمع یا استمع، باب افتعال وہ بھی ہو سکتے ہیں، باب افتعال میں بھی المعول میں آخر میں شرط نہیں ہے، یہ باب تفعول ہے. ادثر یدثر، اتبع یتبع، اترب یترب، نہیں ہے ادھر سرمی کے آخر میں، یہ باب تفعول ہے. وہ دوسرا شرط تو اس کا اپنا ہے. پہلا شرط فاول فعل کا جو اس سے کے پہلے تا تھا وہ تبدیل ہوا جن سے فا میں، اصل میں تھا تسمع یتسمع. اب تا کو تبدیل کرو سین میں تو سین در سین ادغام، تو ادغام ہو گیا تو اسمع یسمع. لا یسمعون من قوله تعالی، اس قول میں اس آیت میں جو لا یسمعون ہے دیکھنے میں یہ مستانفہ نہیں لگتا لیکن حقیقت میں یہ مستانفہ ہے. دلیل پیچیدہ بتاؤں گا ابھی. وحفظا من کل شیطان مارد، یہ پوری آیت لے آؤ، قرآن کھولو، قرآن کھولو، کم سے کم کلاس میں قرآن کھولو. آیت نمبر سورہ صافات آیت نمبر 7، جلدی نکالو پڑھو، شروع سے پڑھو. سورہ صافات آیت نمبر 7 8 یہ وحفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی. شروع والا پڑھ، آیت نمبر 7 سورہ صافات. ین السماء الدنیا، ہم نے نچلے آسمان کو زینت دیا، بزینت الکواکب، ستاروں کے ذریعے زینت دیا، ستاروں کو ادھر لا کے بٹھا دیا. وحفظا، بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، کس سے؟ من کل شیطان مارد، ہر اس سرکش شیطان سے بچانے کے لیے، تاکہ شیطان آ کر آسمان کی خبریں نہ سنے. ستاروں کو لگا دیا، ان کو اوپر نہیں چھوڑنا، دھکا دے پھینکو نیچے کماڑی کی طرح. اچھا نیچے پھینکو. پھر یہ بات سوال مقدر کا جواب، کیوں آسمان، نچلے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا؟ تاکہ سرکش شیطان سے محفوظ رکھے. کیوں؟ لا یسمعون، تاکہ یہ نہ سنے. ان کو نیچے دکانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ نہ سنے الی الملأ الاعلی، اوپر والی باتیں یہ نہ سنے، عالم بالا کی باتیں یہ شیطان نہ سنے. اس لیے ان کو نچلے آسمان سے اوپر آنے ہی نہ دو، جو بھی اوپر آئے گا دھکا دو، نیچے پھینک دو. تو دیکھنے میں لا یسمعون لگتا ہے کہ یہ شیطان مارد کے لیے صفت ہو، حالانکہ شیطان مارد کے لیے صفت نہیں ہے. صفت قرار دے تو معنی بگڑ جائے گا، بلکہ یہ جملہ مستأنفہ ہے. وجہ کو بیان کرتے کیوں نیچے دکھانا ہے؟ تاکہ یہ عالم بالا کی باتیں نہ سن سکے. اگر صفت قرار دے تو معنی یہ ہوگا وحفظاً، بچانے کے لیے، من شیطان مارد، ایسے سرکش شیطانوں سے بچانے کے لیے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سنتے. وہ اگر پہلے ہی سے نہیں سنتے تو نیچے دکھانے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے بھی نہیں سن رہے. بات صحیح ہے؟ ہاں تو مانا غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. بھائی دکارنے کی وجہ بتا رہے، کیوں دکارتے ہو؟ کہ نہ دکارتے اوپر باتیں سنتے، ہم ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں، اوپر جانے نہیں دیتے، تاکہ اوپر والی باتیں ان شیطانوں سے محفوظ رہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں بس یہ لا یسمعون کا مستأنفہ ہونا واضح نہیں ہے، غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، کیونکہ یا صفت ہے یا مستأنفہ ہے. صفت قرار دے تو معنی غلط ہو جاتا ہے،
پس یہ مصنفہ ہے. اور کر فَإِنَّ الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ، بے شک وہ مطلب جو انسان کے ذہن میں پہلے آ جاتا ہے اس جملے کو دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ انہو یعنی قول خداوند، انہو کی جملے قول خداوند، یہ لا یسمعون والا قول خداوند صفت لکل شیطان مارد، یہ شیطان مارد کے لیے صفت ہے. کل شیطان مارد موصوف، بعد والا جملہ صفت، چونکہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو سمجھنے میں کیا پڑا ہے؟ صفت. تو شیطان مارد نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آیا ہے، بس یہ صفت ہے. بس بظاہر دیکھا تو ابتدا میں ہم سرسری طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جملہ صفت ہے یا صفت ہے. او حال من کل شیطان مارد، یا حال ہے شیطان مارد کے لیے. بس یا صفت ہے یا حال. کہتے حال کیسے ہو سکتا ہے؟ حال اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال مقدم ہونا چاہیے. ادھر شیطان مارد نکرہ ہے اور وہ پہلے ہے، ذوالحال پہلے ہے، حال بعد میں ہے. سمجھے اہلا میں کیا پڑھا ہے؟ اگر حال نکرہ ہو، نہیں، اگر ذوالحال نکرہ ہو حال مقدم ہونا چاہیے. ادھر نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ حال جو صرف حال ہو، اس کے کوئی صفت نہ ہو، اس میں یہ شرط کہ حال مقدم کرے. یہاں پر شیطان کے لیے مارد صفت لایا ہے تو یہ نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ نکرہ مخصصہ ہے. نکرہ مخصصہ کے بعد کوئی جملہ ہے تو حال بھی بنا سکتا ہے، صفت بھی بنا سکتا ہے. بس حال بنائے تو بھی معنی غلط، صفت بنائے تو بھی معنی غلط. حال بنائے صفت بنے تو معنی کا پتہ چل گیا، اما حال بنے تو معنی غلط، کہ معنی یہ ہوگا بچانے کے لیے ان سرکش شیطانوں سے، در حالانکہ وہ اوپر والی باتیں نہیں سنتے. خوب اگر اوپر والی باتیں نہیں سن رہے ہیں تو ان بدبختوں کو دکانے کا فائدہ کیا؟ آرے بیٹھے تو یہ مانا گلشیر جبریل مسئلہ نہ بنائے قیامت کی نماز میں، ہم تو سمجھانے کے لیے استعمال کریں. وَكِلَاهُمَا آیۃ اللہ امتیاز باطلون، صفت قرار دے تو بھی معنی غلط، حال قرار دے تو بھی معنی غلط. کیوں غلط ہے؟ اِذْ لَا مَعْنَى لِلْحِفْظِ مِنْ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، چونکہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ان سرکش شیطانوں سے اوپر والے عالم کو بچائے. لا یسمعون، جو اوپر والے باتیں سنتے ہی نہیں. مثال کے طور پر آغا امتیاز آغا گلشیر سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں، باقی ادھر بیٹھا وہ نہ سنے، کہتے اس کو باہر کر دو، حالانکہ وہ بیچارہ بہرا ہے. اب اس کو باہر کرنے کیا مقصد ہے؟ باہر نہ بھی کرے وہ نہیں سن رہے، یہ وہی ہو جائے گا. وہ شیطان ہماری تو پر باتیں نہیں سنتے تو نیچے بیٹھ گئے. لہٰذا یہ مانا نہیں بنتا. جو شیطان سرکش اوپر کی باتیں سن ہی نہیں رہے، اوپر جائیں پھر بھی نہیں سن سکتے. اگر نہیں سن سکتے ان کو تکانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ زمانہ غلط ہو جائے گا. بس سنتے ہیں، ہم دکارتے ہیں تاکہ وہ نہ سنیں. یہ معنی صحیح ہوگا نہیں آیت الامتیاز. احسن. یہ کتاب مصیبت ہے ہمارے لیے، وہ ختم بھی نہیں ہو رہے اس طرح سے. تو پھر کیا ہے؟ صفت بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هِيَ، دیکھو بہت بڑا نحوی ہے. ادھر کیا کہا؟ انہو، انہا کیوں نہیں کیا ہوتا؟ ادھر ہیا. یہ پورے طلبہ کو ذلیل کرنے کی اس طرح کرتے واقعی. تو یا تو ضمیر مؤنث سب میں لاؤ نا، جملہ ہے، جملہ کی طرف ہاں لاؤ، ادھر بھی انہا پڑھو.
ادھر ہو کہا ہے ادھر ہیا کہا. اب امتحان پوچھے تھا ادھر ہو کیوں کہا ادھر ہا کیا؟ دیوانہ ہو تو کام کیا کرے؟ پاگل تھا نہیں کہا، انسان تو تھا نہیں. وَإِنَّمَا ہیا جاتی اسی لا یسمعون والا جملہ. یہ جملہ للاستئناف النحوی، ادھر دیکھ استئناف نحوی کس کے ہوتے ہیں؟ ایک بات ختم ہو گئی ایک نئی بات شروع کر دی، یہ مستأنفہ نحوی ہے. خوب مستأنفہ بیانیہ کیوں نہیں ہے؟ استئناف نحوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی کلام کو ایک بات ختم ہونے کے بعد ایک نئے مطلب کو بتانا، اس کو استئناف نحوی کی دوسری قسم میں سے، استئناف نحوی کی دوسری قسم میں سے. تو استئناف بیانیہ کیوں نہیں ہے؟ سوال مقدر کا جواب کیوں نہیں ہے؟ ولا تکون، ادھر لکھے یکون، میں نے کر دیا تکون تاکہ مزید دیوانہ نہ ہو جائے ہم ان کی باتیں سن کر. ادھر یکون ادھر تکون. ولا تکون هذه الجملة استئنافا بیانیا، اور یہ لا یسمعون والا جملہ سؤال مقدر کا جواب نہیں ہے، استئناف بیانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لفساد المعنی ایضا، جس طریقے سے حال قرار دے معنی غلط ہو جاتا ہے، صفت قرار دے معنی غلط ہو جاتا ہے، سؤال مقدر کا جواب قرار دے تو بھی معنی غلط ہو جاتا ہے. اما کیسے غلط ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے سؤال مقدر کا جواب اگر دے تو کیسے غلط ہو جاتا ہے. یہاں پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہی ہوں، لکھا ہے اذا جعل جوابا عن سؤال عن العلہ، اگر اس لا یسمعون کو سؤال مقدر کا جواب، سوال علت کے بارے میں، کیوں شیطان سرکش کو دکارتے ہو، اس کا سوال جواب کیا ہوا؟ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، تاکہ اوپر والے کی باتیں نہ سنیں. اگر قرار تو سوال یہ ہوگا لما حفظت السماء الدنیا من الشیاطین المارد، سرکش شیطانوں سے نیچے آسمان کو محفوظ کیوں رکھا گیا، بچا کے کیوں رکھا گیا؟ تو جواب ہو جائے گا لأنهم موصوفون بعدم السماع الى الملأ الاعلی. دقت کرو، بہت دقت طلب ہے. استئناف بیانی تو معنی یہ ہوا وحفظاً، بچانے کے لیے نچلے آسمان کو کس سے؟ من شیطان مارد، سرکش شیطان سے. تو ادھر آگے گلچر سوال کرتا ہے سرکش شیطانوں سے کیوں بچاتے ہو نچلے آسمان کو؟ یہ سوال علت کے بن سوال کیوں بچاتے ہو، بچانے کا مقصد کیا ہے؟ آنے دو اوپر، بعد بات تھوڑا سیر تفریح کریں گا. تو جواب دیتے ہیں لا یسمعون، جب یہ ہوگا چونکہ یہ لوگ اوپر کی باتیں نہیں سنتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اوپر کی باتیں نہیں سنتے، تو معنی غلط ہو جائے گا. تو اگر نہیں سنتے تو باتوں کو اوپر جانے دو، ہے نہیں؟ تو معنی ان کو اوپر جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیونکہ اوپر کی باتیں نہیں سنتے. اچھا نہیں سنتے تو جانے دو نا، پھر تو معنی غلط ہو گیا نہیں؟ ہاں، یہ میں نے یادداشت کیا، ورنہ میرے ذہن سے بھی نکل جانا تھا، اس لیے یادداشت کیا، آپ لوگ بھی یادداشت کرو. بس جواب یہ ہوا، اور کر یہ سمجھنے کی بات ہے. سوال مقدر کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں نچلے والے آسمان کو شیطان مارد سے محفوظ رکھتے ہو، ان کو دکار کے محفوظ رکھتے ہو. کیوں محفوظ رکھتے ہو؟ کیونکہ یہ اوپر کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اس لیے ہم بچنے کی ضرورت ہی نہیں. جب وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ اوپر جانے دیں نہ جانے دیں بات دیکھیے. بس یہاں پر حال لینا بھی غلط، صفت لینا بھی غلط، استئناف بیانی سوال مقدر کا جواب قرار دینا بھی غلط. اب رہ گیا ایک بار، جب پڑھتے ہیں جا زیدن، جا زیدن غلط، جن غلط، اور رہ گیا دن. سمجھ فَإِن قُلْتُ، اگر آپ سوال کریں، اعتراض کریں، اس کو حال مقدرہ قرار دو. حال مقدر کیسے؟
حفظا من کل شیطان مارد، نچلے والے آسمان سے اوپر ہم آنے نہیں دیں گے تاکہ اوپر والے عالم کو سرکش شیطانوں سے بچا کے رکھے۔ حال مقدر کا معنی یہ ہوگا در حال کہ یہ سرکش شیطان اوپر والی باتوں کو بعد میں نہیں سنیں گے، جب ہم ان کو نیچے دھکار دیں گے، نیچے دھکارنے کے بعد وہ نہیں سننا چاہتے، معنی یہ ہوگا نا۔ دیکھو حال مقدرہ سمجھے پڑھ لیا ہے، جاء زید، زید آیا، بیدہ صقر، اس کے ہاتھ میں ایک باز نامی پرندہ تھا، صاعدا به غدا، در حال کہ وہ ابھی ارادہ رکھتے تھے کل اس پرندے کے ذریعے شکار کریں گے۔ بس حال مقدرہ میں ذوالحال ارادہ رکھتے ہیں اس کام کے انجام دینے کا، تو یہاں پر حال مقدرہ بنے تو ذوالحال تو شیطان ہماری تھے، تو شیطان سرکش سے ہم اوپر والے عالم کو بچاتے ہیں، ان کو نیچے دھکارتے ہیں، در حالانکہ یہ شیطان مارد ارادہ رکھتے ہیں کہ اوپر والے باتیں نہ سنیں، معنی یہ ہوگا لا یسمعون کو حال مقدرہ بنے معنی یہ ہوگا، جب ہم ان کو دھکاریں گے دھکارتے وقت وہ شیطان مارد ارادہ رکھتے ہیں، کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سننے کا یا نہ سننے کا؟ یہ تو الٹا ہے، وہ تو سننا چاہتے ہیں، نہ سننا تھوڑا چاہتے ہیں، معنی بھی لگانا پڑ جائے گا۔ بس حال مقدرہ بنائیں پھر بھی معنی ہونا، کیوں حال مقدرہ کا معنی ہے کہ در حالانکہ یہ سرکش شیطان ارادہ رکھتے ہیں، قصد رکھتے ہیں کہ اوپر والی باتیں نہ سنیں، اور ان کا ارادہ ہی نہ سننا ہے تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات وہ ایسے ہی نہیں سننا چاہتے، کانوں میں ہاتھ لگاتے ہیں یوں نہیں سنتے، اب یوں لگا دے تو اوپر کیا اوپر گھومتے رہو، سمجھ گئے نہیں؟ اچھا، فَإِن قُلْتَ اگر آگئے گلزار اعتراض کرے ابن ہشام پر، اجعلها حالا مقدرتاً، ہا کی ضمیر جملہ لا یسمعون کو حال مقدرہ قرار دے تو معنی غلط نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو دھکارتے ہیں، دھکارنے کے بعد وہ بعد میں نہیں سنتے ہیں، بعد میں نہیں سنتے، تو معنی یہ ہوگا وَحِفْظًا بچانے کے لیے، من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے، مقدراً در حال ہے کہ وہ سرکش شیطان ارادہ رکھتے ہیں، قصد رکھتے ہیں، عدم سماعہ کہ اوپر کی باتیں نہ سنیں، یہ شیطان اوپر کی باتیں سننے کا ارادہ کرتے ہیں یا نہ سننے کا، ختم ہو گیا، نہ سننے کا ارادہ معنی غلط ہو جاتا ہے۔ کب بعد الحفظ، یعنی ہم نے ان کو نیچے دھکار کے اوپر آنے نہیں دیا، اوپر والے آسمان کو محفوظ رکھا، تو یہ نہیں سننا چاہتے، وہ تو سر تو سننا چاہتے، تبھی تو لڑائی کر رہے، اوپر جا رہے، اوپر سے نیچے پھینکتے، اوپر جا رہے نیچے پھینکتے، مذاق تو نہیں کر رہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کر حال مقدرہ کیوں نہیں بنتا، جواب قلنا ہم کہیں گے الذی یقدر وجود معنی الحال، ہاں الذی یقدر وجود معنی الحال هو صاحبها، حال کا معنی قصد رکھنے والا کون ہے؟ ذوالحال ہے یا متکلم ہے؟ ذوالحال ہے، متکلم کا ربط ہی نہیں ہے، ذوالحال یہاں پر کون ہے؟ شیطان مارد، شیطان مارد ہو جائے گا ذوالحال، حال مقدرہ کا ذوالحال، اور لا یسمعون ہو جائے گا حال، پس وہ جو معنی حال کے وجود کو فرض کرتا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ذوالحال ہے، شیطان مارد ہے۔ جیسے اس مثال میں کل ممرور بہ فی قولک، جس طریقے سے آپ کی اس مثال میں جس کے قریب سے آپ گزرا ہے وہ صاحب حال ہے، وہ حال کو تقدیر میں رکھتا ہے، نیت میں رکھتا ہے، جس سے آپ گزر رہے، نہ کہ آپ جس سے آپ گزر رہے۔ جیسے مررت برجل، میں گزرا ایک آدمی کے قریب سے، معہ صقر،
جس کے ساتھ ایک باز نامی پرندہ تھا شکاری، سائدن بھی غدن، در حالانکہ وہ ارادہ رکھتا تھا، سائدن کا معنی کیا ہے، در حالانکہ وہ ابھی ارادہ رکھتا تھا کہ اس باز کے ذریعے کل شکار کرے گا، آیا گزرا آج اس کے قریب سے، ہاتھ میں بھی آج تھا وہ باز، لیکن ارادوں سے کیا تھا، کل شکار کرنا ہے، آج نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر سائدن کا مالک اور ذوالحال ممرور بھی ہے، کیا ہو، اے آیت اللہ الوسطی، اے مقدرن، مقدرن یعنی وہ شخص جس سے آپ گزرا ہے وہ ارادہ رکھتے تھے، حال المرور بھی، اس کے قریب سے آپ گزرتے وقت وہ ارادہ رکھتا تھا، نہ کہ آپ ارادہ رکھتے تھے، وہ شخص جس کے قریب سے آپ گزرا کیا ارادہ رکھتا تھا، ان یصید بالصخر، کہ اس باز سے شکار کرے کل۔ تو یہاں بھی ایسا ہے، یہاں پر بھی شیطان سرکش قصد و ارادہ رکھتا ہے کہ ان کو دکارنے کے بعد نہ سننے کا ارادہ رکھتا ہے یا سننا چاہتے ہیں، وہ تو سننا چاہتا ہے، جبکہ آپ حال مقدرہ بنے مانا ہوگا وہ نہیں سننا چاہتے، نہیں سننا چاہتا ہے، شریف بندہ ہوتا دکارتے کیوں اس کو، وہ حالانکہ وہ حال یہ ہے، والشیاطین، وہ شیطان سرکش لا یقدرون عدم السماع، وہ نہ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، وہ تو سننا چاہتے تبھی تو لڑ رہے، ولا یریدون عدم السماع، وہ تو سننے کا ارادہ رکھتے ہیں نہ کہ نہ سننے کا ارادہ رکھتے ہیں، بس حال مقدرہ لینا بھی کیا ہوا غلط ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ